پھر شمائلہ دفتر میں آئی اور اس نے خوشگوار انداز میں ہر روز کی طرح بلند آواز میں گڈ مارننگ میم کہا تو وہ چونک گئی۔ اتنے برسوں میں اسے پہلی بار شمائلہ کا اپنے دفتر میں آنا اچھا نہیں لگا تھا، حالانکہ اس سے پہلے شمائلہ کو 2 منٹ کی دیر بھی ہو جاتی تھی تو وہ پریشان ہو جاتی تھی۔ دراصل اس کی خالی بھاڑ زندگی میں شمائلہ ہی ایک ایسی ہستی تھی جس سے وہ سبھی کچھ کہہ دیا کرتی تھی۔ 2 سال پہلے جب شمائلہ کی کہیں شادی کی بات چلی تھی اور اس نے سنا تھا کہ شمائلہ اپنے شوہر کے ساتھ مغربی ملک کو چلی جائے گی تو اسے سب کچھ برا لگنے لگا تھا، لیکن پھر وہ بات ختم ہو گئی تھی اور اس نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ اگلے آدھے گھنٹے شمائلہ منصور کو اس کی ذمہ داریوں کے بارے میں سمجھاتی رہی۔ غفور ایک بار پھر کافی کا پوچھنے آیا تو نگار نے اسے بتایا کہ وہ آدھے گھنٹے بعد کافی لا سکتا ہے۔ اگلا آدھ گھنٹہ وہ اسے مرکزی دفتر کے لوگوں سے ملواتی رہی۔ جب وہ واپس ہوٹل کی عمارت کی طرف آ رہے تھے تو پتہ نہیں کس طرف سے سردار نعمان نکل آیا۔ نگار اسے کوئی 2 ماہ بعد دیکھ رہی تھی۔ اس نے چاہا کہ وہ کترا کے نکل جائے، لیکن نعمان نے ایسا نہیں ہونے دیا۔ ہلو نگار، کیسی ہو؟ نعمان نے منصور پر ایک اچٹتی ہوئی نظر ڈالی۔ نگار منصور کے سامنے کسی قسم کی تلخی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے ایک مصنوعی لیکن پھیکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، آپ کیسے ہیں سردار صاحب؟ ساتھ ہی یہ دعا مانگی کہ لفٹ جلدی نیچے آ جائے۔ وہ لفٹ کے قریب کھڑے تھے جو 4تھی منزل پہ جانے کو اٹکی ہوئی تھی۔ سردار نعمان مسکرایا اور نگار کو گہری نگاہوں سے دیکھ کر کہا، امید میں جی رہے ہیں؟ غصے کی ایک تیز لہر نگار کے سر سے پیر تک گزر گئی۔ اس نے نعمان کی بات کا جواب نہیں دیا اور منصور کی طرف اشارہ کر کے بولی، یہ منصور ہیں، منصور حسین، ہمارے نئے HR مینیجر۔ نعمان نے منصور کو فقط ایک نظر دیکھا اور منصور نے جو نگار اور نعمان کے حوالے سے تفصیل نہیں جانتا تھا، مسکرا کے ہاتھ مصافحے کے لیے آگے بڑھایا، جس پر نعمان نے کوئی توجہ نہیں دی اور منصور نے شرمندہ ہو کر ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ پھر نعمان نے سنجیدگی سے منصور کو دیکھا اور بولا، ہم نوکروں سے ہاتھ نہیں ملایا کرتے ینگ مین۔ وہ ایک بار پھر نگار کی طرف متوجہ ہوا، جس کے چہرے کا شہابی رنگ غصے کی وجہ سے کچھ اور شہابی ہو گیا تھا۔ لفٹ اسی لمحے رکی اور نگار منصور کے ساتھ لفٹ میں سوار ہو گئی۔ وہ دونوں لفٹ میں اکیلے ہی تھے۔ نگار کچھ پریشان اور منصور الجھا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ لفٹ رکنے تک وہ دونوں ہی خاموش رہے۔ لفٹ کے باہر اسٹاف کے چند لوگ کھڑے تھے جنہوں نے نگار کو سلام کیا اور نیچے جانے کے لیے لفٹ میں سوار ہو گئے۔ منصور نگار سے ایک قدم پیچھے چل رہا تھا۔ نگار اپنے دروازے پر کھڑی ہوئی، منصور بھی ٹھہر گیا۔ نگار نے تلخی سے کہا، میں دنیا میں کسی سے نفرت نہیں کرتی منصور، اس ایک شخص کے سوا۔ جانتے ہو یہ کون تھا؟ سردار نعمان خان، جاگیردار اور سیاست باز۔ منصور نے اپنے چہرے کے تاثرات بڑی مشکل سے چھپائے۔ اسے گمان بھی نہیں تھا کہ سائرہ کے چچا سے اس کی ملاقات ایسے ہوگی۔ لنگڑا سردار نعیم کے سامنے کھڑا پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا۔ نعیم اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ مندری نے اور تو نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی کہ بابا نے مندری کو مارا تھا؟ اس نے جارحانہ لہجے میں کہا۔ لنگڑا مسکرایا، اچھا نہیں لگتا تھا سائیں کہ ایک سردار کی شکایت دوسرے سے کی جائے، دفع کریں، اب جو بتا دیا ہے۔ نعیم نے اس بات میں سر ہلایا، پھر وہ کھڑکی تک گیا اور چند لمحوں تک باہر دیکھتا رہا، پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔
मुंदरी मेरा बड़ा खास बंदा है लंगड़े, उसे ढूंढ कहीं से भी। नईम ने बैठकर गौर से लंगड़े को देखा। लंगड़ा सोचने लगा, जब वो सरदार नईम को लाला के बारे में बताएगा तो नईम का रद्द अमल क्या होगा। फिर उसने सोचा, अब वो मौका आ गया था कि उसे खुलकर बात करनी चाहिए थी। उसने झिझकते हुए कहा, सरदार साईं, वो बीबी, वो जिसके पीछे मुंदरी ने मार खाई है, आपको बहुत अच्छी लगती है क्या? सरदार नईम यूं चौंका जैसे लंगड़े ने कोई अनहोनी बात कर दी हो। उसने घूर के कहा, ये कौन सा वक्त है ये बात पूछने का? तब लंगड़े ने इत्मीनान से कहा, मुझे बड़े सरदार साहब ने आर्डर लगाया है कि मैं उस बीवी को गायब कर दूं। उसने गौर से अपनी बात का रद्द अमल नईम के चेहरे पर तलाश किया। नईम खड़ा हो गया। वो लंगड़े के करीब गया और उलझे हुए लहजे में बोला, तू नरमीन की बात कर रहा है? लंगड़ा फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, हाँ जी, बड़े सरदार साहब ने कहा है कि मैं उस बीबी को मार दूं। लंगड़े ने बात बिल्कुल ही साफ कर दी। लंगड़े की बात सुनकर नईम एक बार फिर टहला, अपनी कुर्सी पर बैठा और फिर खड़ा हो गया। वो लंगड़े के इतना करीब चला गया कि लंगड़ा उसकी सांस अपने चेहरे पर महसूस कर सकता था। कब की बात है ये? नईम ने उसकी आंखों में देखकर पूछा और जरा फासले पर गया। तब लंगड़े ने कहानी का आखिरी हिस्सा भी सुना दिया। लड़की मेरे साथ है जी, नौकरों वाले कमरे में। नईम बैठा और कुछ सोच के मुस्कुराया। फिर उसने तवील सांसें लेकर दोनों टांगे फैला दी और छत को घूर के बोला, तो फिर क्या सोचा है तूने? किस बारे में साईं? लंगड़े ने खामखा पूछा, हालांकि वो अच्छी तरह जानता था कि नईम की बात का मकसद क्या था। मैं सब कुछ पीछे छोड़ आया हूं, आपके सहारे की जरूरत है, आप हुक्म करें। लगता था लंगड़े की बात सुनकर नईम को इत्मीनान हुआ था। वो खड़ा हुआ और खिड़की के करीब जाकर कुछ सोचता रहा। फिर लंगड़े की तरफ घूमा। लंगड़े, मैं नरमीन से शादी कर रहा हूं, कल रात बंदोबस्त हो सकता है? लंगड़ा हंसा, हुक्म करो साईं, कल रात ही क्यों, अभी बंदोबस्त कर दूं। नईम ने नफी में सिर हिलाया, नहीं, कल रात, किसी वजह से कह रहा हूं। लंगड़ा हंसा। उसे और लालों को यहां पनाह मिल गई थी। अब दोनों सरदारों के लिए उसे सजा देना इतना आसान नहीं था कि उसकी लंबी चौड़ी जागीर का इकलौता वारिस उसके पीछे खड़ा था। नईम फिर टहला और रुका। नरमीन की हैसियत अब मेरी बीवी की होगी और उसकी जिम्मेदारी से हिफाजत करना तेरा काम होगा। मैं तेरे सिवार किसी पर भरोसा नहीं करता। फिर वो अपने एक हाथ का दूसरे हाथ पर मुक्का मार के बोला, मुंदरी को ढूंढ कहीं से भी, मुझे इस वक्त उसकी बहुत सख्त जरूरत है। लंगड़े ने नईम की इस बात को कोई जवाब नहीं दिया। वो सोच रहा था कि अगर वाकई मुंदरी कभी यहाँ आ गया तो उसके और मुंदरी के ताल्लुकात की नोयत क्या होगी। नईम फिर बोला, वो औरत जो तेरे साथ आई है, मैं क्या नाम बताया? लाला? लंगड़े ने इस बात में सर हिलाया। वाकई तू उसकी अल्लाहवाज से मदद कर रहा है? लंगड़े ने फिर इस बात में सर हिलाया। और मुंदरी भी अल्लाहवाज से उसकी मदद कर रहा था? नईम ने संजीदगी से पूछा। तो लंगड़ा भी संजीदा हो गया। तुम लोगों में कब से इतनी खुदा खौफी आ गई? नईम उन दोनों का माजी जानता था। अब लंगड़ा हंसा। नईम ने अभी अभी अपनी होने वाली बीवी की हिफाजत की जिम्मेदारी उसे सौंपी थी, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही पुरएतमाद होकर बोला, अल्लाह की कसम साईं, कोई चक्कर नहीं है, मजलूम है शोदी। वो जिसके साथ लगी हुई है वो मिल जाए तो मैं हल्का हो जाऊं। नईम ने इस बात में सर हिलाया, लेकिन लंगड़े को नहीं लगा कि नईम ने उसके जवाब पर ऐसा किया था। वो कुछ और ही सोच रहा था। फिर वो गहरी संजीदगी से बोला,
دیکھ لنگڑے، جو بھی تو نے اور منظری نے کیا ہے وہ میرے باپ اور دادا کو ہضم نہیں ہوگا۔ تجھے یہاں پناہ دینے کا مطلب ہے کہ میں نے ان کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے، اور جب جنگ ہوتی ہے تو کچھ بھی ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تو نے کبھی میرے ساتھ غداری کی تو میں اپنے ہاتھ سے تجھے گولی ماروں گا۔ لنگڑا ہنسا۔ آپ نے ہماری ہونے والی سائن کو میری ذمہ داری بنا دیا ہے، سائیں فکر نہ کریں۔ اگر بڑے سردار لالا کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرنے کا آرڈر نہ لگاتے بلکہ اسے گولی مارنے کو کہتے تو میں 1 منٹ کی دیری نہ کرتا۔ بس وہ بات مجھ سے برداشت نہیں ہوئی۔ سردار نعیم نے لنگڑے کی بات کا جواب اور الفاظ میں دیا۔ ادھر کوٹھی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ لڑکی کی بات یہاں آگے لے کر نہیں جائیں گے؟ لنگڑا ہنسا۔ سائیں بالکل نہیں آگے لے کر جائیں گے اگر آپ انہیں ایسا کرنے کو کہیں گے۔ ادھر کالیا، جورا اور نیتی رہتے ہیں، آپ انہیں سمجھا دیں گے تو امید ہے وہ بات کچھ عرصے کے لیے اپنے پیٹوں میں رکھ لیں گے، اور سچ تو یہ ہے کہ یہ بات بہت دنوں تک چھکے بھی نہیں۔ سردار نعیم نے ایک لمبی ہوں کی اور پھر کچھ سوچنے لگا۔ سردار نعمان کو کچھ پتہ نہیں تھا کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو چکا تھا۔ وہ آج کل ماہ رخ سے عشق لا رہا تھا۔ ماہ رخ کا شوہر سلیم پہلے فوج میں تھا۔ ایک سینئر عہدے سے ریٹائر ہو کے اس نے فوج میں اپنے پرانے تعلقات کو بروئے کار لاتے ہوئے اصلی کی سپلائی کی ایک فرم بنائی تھی، اور پھر اس پر دولت موزور ساون کی طرح برسنے لگی تھی۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے تھے کہ دفاع کے بڑے سودوں میں بننے والا کمیشن بہت اوپر تک جاتا تھا، اور جاتا بھی ایسے تھا کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی تھی۔ کمیشن کی اس بندر بانٹ کا طریقہ بہت ہی آسان تھا۔ جس ملک کے کارخانے سے سودے ہوتے تھے وہ باہر ہی کسی ملک میں ایک فرضی نام والے بینک اکاؤنٹ میں کمیشن جمع کروا دیا کرتا تھا، اور جب صاحب اکاؤنٹ باہر تشریف لے جاتے تو اس اکاؤنٹ کو جی بھر کے استعمال کرتے تھے۔ یار لوگوں کے تو باہر کے ملکوں میں خریدے ہوئے ہوٹلز تک کی خبریں گردش کرتی رہتی تھیں۔ ماہ رخ اپنے تیزی سے بوڑھے ہوتے ہوئے شوہر سے نفرتی حد تک دوری اختیار کیے ہوئے تھی، اور یار بدلنے میں ید طولہ رکھتی تھی۔ آج کل سردار نعمان سے اس کی بڑھی ہوئی پینگیں آسمان کو چھو رہی تھیں۔ نعمان آج پہلی بار اسے تنہائی میں ملنے جا رہا تھا۔ خود پر خوشبو اسپرے کرتے ہوئے وہ مسکرایا۔ جب وہ جیپ میں بیٹھا تو اس وقت اسے پتہ نہیں تھا کہ ملک میں ایک بار پھر فوجی انقلاب آ چکا تھا۔ اسے کسی نے فون کر کے بتایا، اور تب اس نے تانے سے جیپ پارٹی ہیڈ کوارٹرز کی طرف موڑنے کو کہا، لیکن وہاں فوجی پہرے پر کھڑے تھے۔ انہوں نے کسی کو اندر نہیں جانے دیا۔ ذاتی طور پر سردار نعمان کو فوجی انقلاب آنے کی خوشی تھی۔ وہ فوجی دور حکومت بہت پسند کرتا تھا۔ اس دور میں کم از کم ٹکے ٹکے کے اخبار والوں کے سوالوں کے جواب تو نہیں دینے پڑتے تھے۔ طاقت فوجی حکمران کی ذات میں مرتکز ہو جایا کرتی تھی۔ سردار نعمان ان دنوں بہت خاموشی سے گھر بیٹھا اس ٹیلی فون کا انتظار کیا کرتا تھا جس کے بعد وہ اپنے جیسے اور بہتوں کے ساتھ ایک دن فوجی حکمران کے ساتھ چائے کی میز پر بیٹھا ہوتا تھا، اور ایک نئی پارٹی کی بنیاد ڈالی جاتی تھی، کنگز پارٹی کی بنیاد۔ اس وقت بھی وہ یہی سوچ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اسے اس تقریر کا بھی بہت حد تک اندازہ تھا جو آج رات گئے نیا فوجی حکمران کرنے والا تھا۔ وہ تقریر جس کی ہر دوسری سطر میں یہ حقیقت آشکار کی جانے والی تھی کہ اس ملک کے سیاستدان چور، خائن اور بدنیت ہیں۔ انہوں نے ملک کو سیاسی، معاشی اور معاشرتی طور پر بالکل دیوالا کر دیا ہے۔ بیرونی دنیا میں اس ملک کی ساکھ بالکل ختم ہو کے رہ گئی ہے، اور اگر فوجی حکمران پوری دردمندی اور بھاری دل سے منتخب حکومت کو چلتا کرنے اور ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لینے کے فیصلے میں ذرا بھی دیر کرتا تو اس ملک کے دنیا کے نقشے سے مٹنے میں بس چند ہی ہفتوں کی دیر تھی۔
سردار نعمان جانتا تھا کہ کل سے قصائیوں کی دکانوں پر جالیاں لگانے، نالیوں کے اطراف چونا بکھیرنے اور 2-4 ذخیرہ اندوزوں کو پکڑنے کے عمل جیسے انقلابی اقدامات شروع ہو جائیں گے۔ شاید سیاستدانوں کو قابو کرنے کے لیے کسی نئے احتسابی محکمے کے قیام کا اعلان بھی ہو جائے۔ 2-4 بڑے اور درمیانے درجے کے افسران کی بھی معطلی اور گرفتاری متوقع تھی۔ ایک آدھ سیاستدان پر مقدمہ بننے کا امکان بھی تھا، اور سب سے بڑھ کر عدلیہ کے ججوں کے لیے ایک بار پھر ایک شفاف حلف اٹھانے کی امید کامل بھی، کیونکہ اپنے ہی ملک کو فتح کرنے والے جرنیلوں کو اس بات کا پورا یقین ہوتا ہے کہ اب تک عدلیہ جس آئین کے تحت چلتی رہی وہ کاغذ کے چند ردی ٹکڑوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، اور اس بات کو ایک سابق جرنیل ماضی میں دہرا بھی چکا تھا۔